سمندر کی موجیں مایا حالت میں اوپر جاتی ہیں تو غائب نہیں ہوتی، زمین پر واپس آتی ہیں، لیکن جب بخارات کی شکل میں اٹھتی ہیں تو سمندر کی کشش سے آزاد ہو کر فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا اور فضا کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں داخل ہونے کا قانون ہے کہ اگر موج فضا کے مطابق قالب اختیار نہ کرے تو چاہے 200 فٹ بلند کیوں نہ ہو، زمین و آسمان کے درمیان دنیائیں اس کو قبول نہیں کرتی، واپس بھیج دیتی ہیں۔ خلاؤں کی سیر اور دوسرے سیاروں میں جانے کی جد و جہد کرنے والی نوع آدم کے لیے سمندر کی دنیا آفاقی پیغام ہے کہ زمین کے کناروں سے نکل کر چاند، ستاروں اور سیاروں میں داخل ہونے کا دار و مدار حالت کی تبدیلی پر ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مادی جسم کے ساتھ خلا کی سیر کا دعویٰ کرنے والے زمین کے خلا میں ہی سفر کرتے ہیں۔ ان کی حد وہاں تک ہے جہاں تک فضا مادی جسم یعنی مٹی کا جسم کو قبول کرتی ہے۔ اونچی پرواز خلائی گاڑی کی بھی ہے، لیکن یہ ایک حد کے بعد آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ جن دھاتوں سے بنی ہے وہ ایک حد تک فضا کا دباؤ برداشت کرتی ہیں۔ خلائی گاڑی جہاں تک جاتی ہے وہ راستہ کسی طور زمین کے کناروں سے باہر نہیں، بلکہ زمینی فضا کے زیر اثر ہے۔ خلائی گاڑی کی ساخت جن عناصر اور دھاتوں سے مرکب ہے، ان دھاتوں اور عناصر کو کشش ثقل کے تحت یکجا کر کے خلائی گاڑی کی شکل دی گئی ہے۔ لہٰذا خلا میں جہاں تک زمین کی کشش ثقل کام کرتی ہے، خلائی گاڑیاں وہاں تک جاتی ہیں۔ قابل احترام دوستو، دوسری دنیاؤں میں داخل ہونے کا تعلق اگر بلندی سے ہوتا تو ہزاروں فٹ اوپر خلائی گاڑی میں بیٹھے خلا نورد، جنگی جہازوں کے پائلٹ اور مسافر بردار طیاروں میں مسافروں کو فضا مخلوقات سے آباد نظر آتی۔ وہ فضائی گاڑی کے ذریعے خلا میں پہنچے ہیں، اپنی حالت تبدیل کر کے خلا میں نہیں پہنچے۔ الفاظ کے پردے میں لکھی گئی تحریر کو دوبارہ پڑھیے، صرف پڑھیے نہیں، سمجھیے۔